السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد روتے نہیں ہیں، اس نے انگلی کی پوروں سے میرے آنسو چن لیے۔ میں جب پہلوٹے کو بازوں میں بھر کر دفنا کر آیا تھا اور میں اس دن کے بعد واقع نہیں رویا۔ ہجان میں دریا بہت دفعہ ابل پڑتا ہے مگر میں آنکھوں کے کناروں کو ابلنے نہیں دیتا۔ منصور احمد نے بھری آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ ثریا ہفتے بھر سے بیمار تھی، پہلے بھی ہوتی رہتی ہے، چھوٹی موٹی ہائے ہائے بھی چلتی رہتی تھی، لیکن بارشوں بھری ٹھنڈ میں یوں ایک دم ہاتھ چھڑا کر ٹھنڈی قبر میں جا سوئے گی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ تینوں بچے ملک سے باہر تھے، بر وقت پہنچ گئے لیکن کلوں تک رک نہیں سکے تھے۔ اسے ادھر ادھر بے چینی سے صبح و شام کرتے دیکھ کر بھتیجے مسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے تھے۔ بولتے تو مذاق اڑاتے، چچا چچی ہمیں بھی بہت یاد آتی ہے، ہمارے خوابوں میں بھی آتی ہے اور کہتی ہیں میں جنت میں بہت خوش ہوں، تمہارے چچا سے جان چھوٹ گئی۔ بڑے نے چھوٹے کو آنکھ ماری، کیا آپ کے بھی خواب میں آئیں؟ جوان اپنی جوانی کے زخم میں بڑوں کو عقل سے، جذبات سے بالکل عاری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے بے بسی سے سوچا، ثریا کو گئے آج چوتھا روز تھا، اسے لگ رہا تھا اس کے اوپر سے صدیاں گزر گئی ہیں۔ وقت میں کوئی ربط نہیں رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا شام ہے، رات ہے کہ سویر یا دوپہر۔ چمکتے دن میں دنیا کیسے اندھیرا ہو جاتی ہے معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ثریا کوئی ایسا عاشق بھی نہیں تھا کہ گھٹنوں سے لگا پوجا چاٹ پہ ہی کرتا ہو، نہ ثریا چونچال فطرت تھی، پورے گھر کا خیال رکھتی تھی۔ بس عام سا جوڑا تھا، لاکھوں کروڑوں جوڑوں کی طرح عام سی لگی بندھی زندگی تھی، مگر ثریا کے بعد اسے تو جیسے نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ سامنے رکھی چیز نظر نہ آتی، کوئی کیا بات کر رہا ہے دماغ سے باہر رہ جاتی، پاؤں کہیں رکھتا، لڑکھڑا کے کہیں اور جا پڑتا، جیسے ثریا اس کا عصا تھی جو اب کہیں گم ہو گئی تھی یا شاید اس کی آنکھوں میں رکھا دیا تھی۔ بنا ہی چلی گئی، اس نے آنکھیں رگڑ ڈالیں، یہ سب کچھ مندہ مندہ کیوں نظر آنے لگا ہے؟ اس نے زچ ہو کر سوچا۔ پتہ نہیں کب وہ بیوی سے آکسیجن بن گئی، اس نے چھاتی مسلتے ہوئے سوچا۔ سیانے کہا کرتے ہیں بیوی کی موت کہنے کی چوٹ ہوتی ہے، لیکن اس کی تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی تھی، جیسے وہ الگ انسان نہیں، اس کی ریڑھ میں موجود اسے سنبھالے کھڑی تھی۔ اب وہ کچلے سانپ جیسا حقیر بن کر رہ گیا تھا۔ 47 سال میں بھی کوئی عمر ہوتی ہے، جانے کی بچپن سالہ منصور نے ایک بار پھر آنکھیں رگڑیں۔ گزرے ماہوں سال اس کی آنکھوں میں موبائل گیلری کی مانند چلنے لگے۔ کل کی بات لگتی ہے، اس نے بے بسی سے ایک بار پھر اپنی آنکھوں کے دریا پر بند باندھ دیا۔ کسی نے ایک وقت بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں دیا تھا، جیسے بیوی مر جائے تو شوہر کی بھوک پیاس بھی مر جانی چاہیے۔ عجیب رویہ تھا، گھر میں رہنے والوں کو اس کی بنیادی ضروریات سے بھی لاتعلقی چاہ رہے تھے، اور اس عمر میں بیوی کے جانے کا صدمہ لینے پر مذاق بھی بنا رہے تھے۔ اس کا صدمہ کم کرنے کے لیے رکے تھے، لیکن مسلسل نمک پاشی کر رہے تھے۔ جنازے والے روز سے انہی کپڑوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کے اپنے کمرے میں بھی بھانجیوں بھتیجیوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ کل والے روز جھجکتے ہوئے اس نے دروازہ بجا دیا تاکہ کپڑے بدل لے۔ نہانے کی شدید خواہش ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے ہی گھر میں اجنبیت محسوس کر رہا تھا۔ کئی دستکوں کے بعد جواب میں بھتیج بہو نے بدمزہ ہوتے ہوئے ذرا سی درز کو کر کے جھانکا، جی چچا میاں کچھ چاہیے؟ اور وہ چپ چاپ بنا دیکھے نفی میں سر ہلا کر مردانے میں آ بیٹھا۔ ثریا اپنی بیماری میں بھی اس کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ کھانے کی ٹرے صاف ستھرے رومال میں لپٹی، چپاتیاں چھوٹے ڈونگے میں سالن، نمک دانی اور ٹیشو پیپر اسے ہمیشہ دھلا ہوا استری شدہ جوڑا تیار ملتا تھا۔ بچے چھوٹے تھے تو بچوں کی مصروفیات میں کبھی کبھار کوتاہی ہو جاتی تھی، لیکن جب ایک ایک کر کے تینوں بچے اڑ گئے تب سے ثریا کی زندگی کا محور و مرکز منصور ہی تھا۔ اب ثریا کو سینے پرونے کے لیے اینک کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کا معمول تھا دھلنے کے بعد اس کے کپڑے باسکٹ میں ڈال کر اپنے قریب رکھ لیتی اور الماری میں رکھنے سے پہلے بٹن اور سلائیوں کی مضبوطی جانچ لیتی۔ بیڈ پر اس کی مخصوص جگہ ہی اس کی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ منصور کو آنکھوں میں ایک ریل سی چلنے لگی۔ جب ثریا آنگن میں دلہن بن کر اتری تو اس سادہ سے پلستر ہوئے آنگن میں افشاں سی چھڑکی نظر آتی،
گھر میں رنگ ہی رنگ بکھرے نظر آتے، کبھی پراندے کا پھندنا گر جاتا، کبھی کندھاری انار کی رنگت والی چوڑی دروازے کے کنڈے میں اٹک کر ٹوٹ جاتی جو اس سونے صحن میں لو دیتی رہتی، کبھی پازیب کے گھنگرو بج اٹھتے، رانی مدھانی چٹانی میں گھومتی تو 7 سروں کا گمان ہوتا۔ سیڑھیوں کے قدموں پہ موسم کے جوڑوں سے میچنگ چپلیں یا جوتے پڑے رہتے جنہیں جوڑوں کے ساتھ ہی بدل ڈالتی تھی، دوپٹے بہار دیتے رہتے تھے، جہاں کھڑی ہو جاتی وہ جگہ خوشبو سے بھر جاتی، یوں گھر کے کونے کونے میں اس کی موجودگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ماں کوثر ثریا سے والہانہ محبت تھی، وہ اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی، ہلکا سا بخار، معمولی سا سر درد ہوتا تو وہ شور ڈال ڈال کے پورے گھر کو بخار چڑھا دیتی تھی۔ اس میں زندگی کے رنگ بھرے تھے، اندر باہر سے ایک جیسی خوش ہوتی تو لگتا بانسری کا سر ہے جو پورے گھر کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہے۔ پورے گھر اور محلے کو خبر ہوتی کہ آج ثریا بڑی خوش ہے، اداس ہوتی تو گھر کے ساتھ ساتھ پوری گلی کو اداس کر دیتی۔ یہ دیکھو سلمہ، سلک کی شلوار جل گئی، تمہیں بھی پسند تھی نا؟ سلمہ افسوس سے سر ہلاتی، ہائے چاچی، ماربل کے ڈنر سیٹ کی کوارٹر پلیٹ ٹوٹ گئی، اپنی پسند سے خریدا تھا۔ دکانوں گھوم گھوم کے اس کی آنکھوں میں اداسی کے ڈورے تیرتے اور چاچی بھی ملول ہو جاتی۔ منصور کو شاپنگ کرنے کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا، بلکہ وہ گھبراتا تھا، پریشان ہوتا تھا۔ شادی کے پہلے ہی ہفتے میں یہ ڈیوٹی ثریا کے سپرد کر دی اور اس نے منصور کی الماری میچنگ جوتوں، کپڑوں، ٹائیوں اور موزوں، رومالوں سے بھر دی تھی۔ دیکھا دیکھی اماں نے گھر کے سودے سلف سے جان چھڑا لی تھی۔ 40ویں پر منصور احمد کے چچا چچی ثریا کے پرسے اور منصور کی خبر گیری کو آئے ہوئے تھے۔ بڑوں کو سامنے دیکھ کر وہ بچہ ہی بن گیا، چہکو پہکو رونے لگا تھا۔ چچا گلے سے لگائے پیٹھ سہلاتے رہے، جہاں دیدہ تھے بھڑاس کو نکاس کا راستہ دیتے رہے، یہاں تک کہ اس نے آنسوؤں بھری آنکھیں خود سے آستین سے سمیٹ لیں۔ چچا کے کندھے سے اچانک سر اٹھا کر بولے، ثریا کی سلائی مشین رکھی ہے، اس کا کیا کرتے ہیں؟ یہ عجیب بے بسی تھی۔ منصور احمد کی آنکھوں میں زیورات تو بہو بیٹیوں نے پہلے ہی بانٹ لیے تھے، اب اس کی تمام یادیں سمٹ کر 2 ٹرنکوں میں بند ہیں، کھولتا ہوں تو کھل جاتی ہیں، پورے دماغ میں زلزلہ آ جاتا ہے جیسے تیز آندھی چل رہی ہو۔ ایک دفعہ اپنے پیچھے یادوں کی پوری فلم دوڑا دیتا ہوں، لگتا ہے پورے گھر میں واقعہ اپنے پورے تاثر کے ساتھ بکھر گیا ہے۔ اس کی کتنی ادسلی قمیضیں ہیں، اس سوٹ کیس میں لون کا ایک سفید براق کرتا جس پہ تار کشی شروع کی تھی، اس نے یوں ہی سب ادھورا چھوڑ گئی۔ منصور احمد کے حلق نے ایک بے ساختہ سسکاری بھری جو شدید ترین کھانسی میں بدل گئی۔ بھتیج بہو کو جلتی ہے، سوٹ کیس باہر پھینک کر جگہ خالی کرنی چاہتی ہیں، اسے یہ بیگ پرانے فیشن کے لگتے ہیں، گھر میں ان کی جگہ نہیں بچی۔ اس کے تیوروں سے لگتا ہے کہ مجھے بھی جلد ہی کاٹ کباڑ میں سمیٹ دے گی۔ بیٹوں نے جاتے وقت کہا تھا، ابا گھر سعید منصور احمد صاحب کے بڑے بھائی کا بیٹا کو دے دیجیے گا، ہم نے کون سا واپس آنا ہے، سعید بیچارہ بچیوں میں گھرا ہے، گھر نہیں بنا پائے گا، جیسے بیوی کے بعد منصور احمد کو گھر کی ضرورت ہی نہ ہو، اس نے کون سا گھر قبر میں لے کر اترنا تھا، بس وہ اپنے جیتے جی گھر دینا نہیں چاہتا تھا، مگر بچوں نے حالات ایسے بنا دیے کہ دیے بنا چارہ نہیں تھا، انکار کرتا تو روٹی کون بنا کر دیتا، شاید سونے کو جگہ بھی نہ دے جاتی، گھر اس کی اپنی ملکیت تھا، لیکن عجیب بے بسی تھی، اور سعید کا رویہ جیسے مالک وہی ہو۔ بھتیجا اور بہو بچے کے ساتھ ناشتے میں مصروف تھے، برآمدے کے اس پار زندگی کی رونقیں چل رہی تھیں، شور شرابہ مچا ہوا تھا، کسی کی وین چھوٹ رہی تھی، کسی کی جرابوں کی جوڑی عدل بدل کے جھنجھٹ میں تھی، اور وہ عجیب سا بدرنگ فالتو سا پرزہ بنا سب تماشے دیکھ رہا تھا۔ اگر ثریا موجود ہوتی تو تمام رونقوں کا ماخذ منصور احمد کی ذات ہوتی۔ یہ بیویاں کیوں مر جاتی ہیں آخر؟ اس نے جھنجھلا کر ایک بار پھر سر کو جھٹک دیا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا
تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔